نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب لوگوں کے متعلق، غریب یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے مال دینا یا لے جانا یہ زوائش ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو فرمایا اے غریب لوگوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب لوگ جو ہیں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 500 سال پہلے جو ہیں غریب لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو گویا کہ غریبوں کا بہت ہی خیال رکھا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب لوگوں کو فخر کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم ومتنی مسکینا، یا اللہ پاک مجھے غریبوں میں ہی مارنا، غریبوں میں ہی زندہ رکھنا، اور قیامت کے دن جو ہے مجھے غریبوں میں ہی اٹھانا۔ اللہم ومتنی مسکینا، یا اللہ پاک مجھے غریبوں میں ہی زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مسکینوں میں سے مارنا، اور جب قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے تو اس وقت میں غریب اور مسکینوں کے ساتھ ہوں، امیروں کے ساتھ نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا غریبوں کو فخر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جنگ تبوک جو ہے، یہاں سے جس وقت مسلمانوں کو بہت سا مال ملا تھا، بہت سا مال ملنے کے ساتھ آپ نے مال کو تقسیم کیا، کیونکہ وہاں مہاجرین اور انصار بھی تھے۔ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر سب ہجرت کی تھی، اور انصار وہ تھے جو ان کی مدد کرنے والے تھے۔ جب مال ملا تو آپ نے زیادہ مال جو تھا وہ مہاجرین کو دیا، وہ کچھ کم مال جو تھا وہ ان کو انصار کو دیا۔ کچھ انصار نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم بھی تو اس جنگ میں مکمل طور پر شامل ہیں جس طرح وہ شامل ہیں، تو ان کو آپ نے حصہ زیادہ دیا اور ہمیں حصہ کم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ مہاجر تھے، آپ انصار ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے پاس مال کم تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ مدینہ کے اندر جا رہے ہوں گے تو وہ ان کی کیسی تسلی دے رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام، ان کو کس طرح خوش کر رہے ہیں، اس کو کس طرح بہترین جواب دے رہے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ مدینہ کے اندر جا رہے ہوں گے، مہاجر لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بکریاں ہوں گی اور وہ بکریوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے، تو جس وقت آپ جا رہے ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، تو آپ کس کو پسند کرنا چاہتے ہیں؟ بکریوں کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں یا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہم آپ کے ساتھ جانا پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مکہ والے آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ مالدار نہیں ہے، اس کے باغات نہیں ہیں، اس کی اتنا جو ہے اس کی زمین نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے پیغمبر علیہ السلام اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے یہ مکہ کے پہاڑ جو ہیں یہ سونا بنا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ سننا چاہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں، جس دن بھوکا رہوں گا اس سے تو اسے مانگتا ہوا خوش ہوں گا، اور جس وقت سیر ہو ایک دن سیر ہو کر کھاؤں، جس سے سیر ہو کر کھاؤں تیرا میں شکریہ ادا کروں گا۔ تو لہذا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں مال دوں۔ تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو مال کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا فصل لربک وانحر۔ یہاں بھی اللہ نے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا ہے، اپنی عبادت کے متعلق فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، فصل لربک، اپنے رب کی تصویر بیان کرتے رہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے رہیں، اب رب کی نماز پڑھتے رہیں، وانحر، اور اس کے بعد قربانی کرتے رہیں۔ گویا کہ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں غریبوں اور مسکینوں کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔